زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا، اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں، اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو سنو زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے۔ سنو اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں۔ نادان اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے، کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ سن لو جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ اللہ مگر قر اللہ اکبر، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے۔ ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ
کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ، آگ کی قمیض جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے، وہ بلکیں گے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے، جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو، ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو۔ ہائے ہائے، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ تھوڑا غور تو کرو، اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ او سکون کے متلاشیوں، آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں پکچریں چلے گی، ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان بے بس ہے، بے بس، لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان الگ ہے، مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید ہیں، اہل سنت، صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا تو آدمی برداشت نہیں، پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے، نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا؟ اور جب فرشتے
آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے، تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو۔ وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں، ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زانیوں کے حوالے سے۔ یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے، میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں۔ اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے۔ کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا۔ تو میرے بھائیوں زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں ان کو موت نہیں آتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے۔ جس دن مر جاؤ گے روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے۔ اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ تو لوگوں نے کہا بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے، آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ بندے کو، زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، رات کے پاپیوں، رات کے مجرموں، آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اپنے دامن کرم میں، دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں، جگہ دے دوں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے
ہے आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान तेरी गफलत पर अफसोस है, लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सतरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया, बस ये रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो ज़िना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको ढाढ़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहें तो मैं दोनों को तन्हाई की इजाजत नहीं दे सकता। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती, कॉलेज के लड़कों से दोस्ती, यूनिवर्सिटी के लड़कों से दोस्ती, और फिर माँ बाप कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो पुराने ख्याल के हैं, आज तो नया दौर है। अगर मेरी बिटिया किसी लड़के से दोस्ती कर रही है तो क्या हमारी बेटी ऐसी पापी है, ऐसी मुजरिम है? मैं कहता हूं सुन लो, किसी की बेटी पापी नहीं होती, किसी की बेटी मुजरिम नहीं होती, मगर अंदर जो नफ्स है, नफ्स वो बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती थी, बहन भाई से भी पर्दा करती थी। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती नहीं। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, हमारा मजहब यही है और यही है। अगर कोई टीवी पे बैठकर भौंकता है कि मौलवी पर्दे की बात करते हैं, हम कहते हैं हम तुमसे नहीं कहते, हम अपनी बेटियों से कहते हैं। और हमारी बेटियों को कहने का हमें हक है कि हर आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है। बेटी सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं, बेटी तो पूरी मिल्लत की बेटी होती है, बेटी तो पूरी कौम की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी को जब बगैर दुपट्टे के देखा तो अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर दुनिया को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। हमारे यहाँ बेटी की अहमियत है। और ये तो जुल्म करते हैं, ये तो पर्दा जुल्म लगता है तुम्हें
کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔ کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ وہ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے۔ ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت۔ توجہ آپ کی، ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے، بیٹی کا روپ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے، اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی یہ ہے، اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے، ہمارے یہاں بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے۔ جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے۔ اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے، ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی